اور سب سے زیادہ لپک لپک کے لوگ جس کو گلے لگا رہے ہیں. سب سے زیادہ قرآن کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ اسلامی لوگ قبول کر رہے ہیں. اسلام تم جتنا تراشو گے اتنا ہی ثواب ہے. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن. ان سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ان کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ دیکھیے آپ, میں ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں. عظمت اسلام میں دیکھیں آپ. اے مین ایکسپٹڈ اسلام ان جرمنی. بہت بڑا ایتھسٹ تھا, بہت بڑا ایتھسٹ تھا. بولے یہ خدا کو نہیں مانتا تھا اور اسلام اور قرآن کا دشمن تھا. اللہ کا کرم ہوا یہ ایمان لے اور ہم کے بولو. اور اس کا نام کیا تھا سن لیجیے. ان کا نام ہے اینٹی اسلامک پولیٹیشین آرتھر ویگنر. ایکسپٹڈ اسلام ان جرمنی فرام میونخ یونیورسٹی. اور یہ قرآن کا مبلغ بن گیا, لوگوں کو قرآن پاک سے جوڑنے لگا. شہرت ہوئی, لوگ اس کے پاس گئے, بولا ہاں بھیا تم تو ایک نمبر کے دشمن رہے, پھر کیسے جڑ گئے, دوست کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا ہاؤ ڈیڈ یو ایکسپٹ اسلام, کیوں اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا ہی آنسرڈ, اس نے جواب دیا اٹ اکرڈ ٹو مائی مائنڈ. بولا اس نے میرے ذہن میں ایک بات آئی. کہا کون سی بات آئی؟ کہا یہ بات آئی میرے ذہن میں کہ کرسچن پیپل سے that I am right and we are nihilists. our book انجیل مقدس. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب انجیل مقدس سے بہت قریب ہے. یہ ہے انجیل مقدس. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب انجیل مقدس سے بہت قریب ہے. اچھی بات ہے جی. اور اس کے بعد میں اس نے کیا کیا, پھر وہ بائبل کو لیا اور کہا کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے, جیوش پیپل سے that I am right and we are nihilists. our book تورا, ہم اپنے مذہب سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب تورا سے بہت قریب ہیں. اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب قرآن مقدس سے قریب ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا who is right, who is wrong. کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون عمدہ ہے, کون خالص ہے, کون ردی ہے, کون فاسد ہے, کون معروف ہے, کون مجہول ہے, ہم نہیں جانتا ہوں. I should research, میں ریسرچ کروں گا. who is right, who is wrong. اب وہ کیسے ریسرچ کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ اور محسوس ہوئیے. اس نے توراہ کو لیے, انجیل مقدس کو لیا اور ایک کاتب کے پاس گیا. کہا ایک کام کرو, ایک ڈپلیکیٹ انجیل بنا. اس نے کہا یہ پہلے سے ڈپلیکیٹ ہے. کہا کیسے معلوم؟ کہا مسلمانوں کا دعویٰ قرآن میں لکھا ہوا پہلے سے تحریر شدہ ہے, اب کیا ڈپلیکیٹ؟ کہا نہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن تم کو ایک ڈپلیکیٹ انجیل بنانا ہے. کہا اس میں 27 کتابیں ہیں. کون کون 27 کتابیں ہیں سن لیجیے. متی کی انجیل, مرقس کی انجیل, لوقا کی انجیل, یوحنا کی انجیل, رسولوں کے اعمال, رومیوں کے نام, کورنتھیوں کے نام, گرنتھیوں کے نام, کلتیوں کے نام, افسیوں کے نام, فلپیوں کے نام, کلتیوں کے نام, فلسیوں کے نام, فلسیوں کے نام, فلکس کے نام, تیتوس کے نام, تیتوس کے نام, فیلمون کے نام, عبرانیوں کے نام, یعقوب کا عام خط, پطرس کا پہلا خط, پطرس کا دوسرا خط, یوحنا کا پہلا خط, یوحنا کا دوسرا خط, یوحنا کا تیسرا خط, یہوہ کا عام خط, یوحنا عارف کا مکاشفہ. یہ 27 بک ہے انجیل مقدس میں. اس نے کہا ایک کام کرو, ایک ڈپلیکیٹ انجیل بناؤ. بولا کیسے بنایا؟ بولا کہ جو باتیں متی میں ہے اس کو مرقس میں کرو, اور جو مرقس میں اس کو متی میں, اور جو لوقا میں اس کو یوحنا میں, یوحنا کو لوقا میں, اور جو رسولوں کے اعمال میں اس کو رومیوں کے نام کرو. لٹل بٹ, تھوڑی بات, اور نشان لگا دینا تاکہ وقت کو صحیح کر سکے. 1 مہینے میں کتاب کمپلیٹ ہوئی. وہ کتاب کو لے کے گیا پادری کے پاس. کہا سر I have written انجیل مقدس, I have captured, will you give? ویری ہیپی, پڑھ کے بتانا. دس از مائی ایڈریس, یہ میرا پتہ ہے.
وہ اپنے گھر گیا، اپنے گھر، ابھی اپنے گھر جا کے ڈر سے سو نہیں رہا. کیوں؟ اس نے کہا ارے ابھی وہ پادری چرچ جائے گا، انجیل کو کھولے گا، بولے گا جو باتیں متا میں ہیں مرقس میں، مرقس کو متا میں، مرقس کو یوحنا میں، عبرانیوں کو رسولوں کے اعمال میں، تیتس کو ترتس میں، ترتس کو یعقوب میں، وہ تو آ کے میری پٹائی کرے گا. مگر وہ کہتا ہے دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینہ گزر گیا، مگر وہ میرے پاس نہیں آیا. Then I understood، میں سمجھ گیا کہ انجیل کی حفاظت بالکل نہیں ہے. اگر حفاظت ہوتی تو اس کو اس میں غلطی کا پتہ چل جاتا. اس کے بعد وہ بائبل کو لیا، اسی کاتب کے پاس گیا، کہا $1000 دوں گا. کرنا کیا ہے؟ کہا ادھر ادھر کرو. کہا کیسے؟ کہا جو جینیسس میں ہے نمبرس میں، جو نمبرس میں ہے جینیسس میں، ایکسوڈس کو لیویٹیکس میں، جو باتیں دریائے نیل میں بھی ہے نا اس کو کوہ طور پہ کر دو، اور جو کوہ طور میں ہے اس کو دریائے نیل پہ کرو. ادھر کا ادھر کرنے کے بعد 1 مہینے میں کتاب کمپلیٹ ہوئی. کتاب کو لے گیا ربائی کے پاس. کہا سر I have written Injil, I have come to give you gift. He was very happy. وہ بہت خوش ہوا. اس کو دیا، پڑھ کے بتا رہا this is my address، یہ میرا پتہ. وہ اپنے گھر اب جا کے ڈر رہا ہے کہ یہودی بہت طاقت رکھتے ہیں، ہٹلر کے بعد بھی جرمنی میں، وہ تو آ کے ہم کو پیٹیں گے. مگر کہتا دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینہ گزر گیا، مگر وہ میرے پاس نہیں آیا. Then I understood، میں سمجھ گیا کہ بائبل بالکل نہیں ہے. اس کے بعد اس نے قرآن پاک کو قرآن پاک کو لیا، اسی کاتب کے پاس گیا. تھا اس میں بھی کچھ کرو گے؟ کاتب چپ، کرو گے؟ ادھر دیکھ رہا، ارے کرے گا بولنا، ادھر دیکھ رہا، کچھ کرو نا اس میں. کیا کہا معلوم ہے؟ walk away, I do not do anything. چل بے، ہم کو محلے میں رہنا. ارے وہ تو ایتھسٹ تھا، خدا کو مانتے نہیں تھا، تو ڈر کس سے رہا تھا؟ آپ ہی سے آپ بھی نہیں ڈر رہا. چل بے walk away, I do not do anything. ہمیں محلے میں رہنا ہے. 1000 لیا ہے، کس لیے؟ معاہدہ کانٹریکٹ ہے، پورا کام کرو. کہا ٹھیک ہے، میں صرف آیتیں لکھ دیتا. You can write just plain letter. بس کیا ہے؟ آیتیں آیتوں سے ملا کر وہ صرف آیتیں لکھ دیا. وہ پڑھا لکھا تھا، وہ قرآن شریف کو لیا، ادھر اعراب والا. ایک لائبریری میں گیا، ایک قرآن نکالا، اس میں اعراب ہے. یہ بیٹھا اور دیکھا، اس میں جہاں زبر ہے الیاس باللہ، اس نے زیر کر دیا. اس میں دیکھا پیش ہے تو اس میں کر دیا جزم. اس میں دیکھا شد ہے، اس میں کر دیا ممل. اور کتاب کمپلیٹ ہوئی زبر زیر میں. اور لے کے گیا حافظ جی I have written قرآن مقدس، respected مولانا، یہ کتاب میں لکھا ہوں، پڑھ کے بتائیے this is my address، یہ میرا پتہ ہے. حافظ جی اپنے گھر. وہ بڑا بول رہا، میں آرام سے سو رہا تھا. اے سی کو 16 پہ چلا گیا. چونکہ جرمنی میں کرسچن 68% ہے اور یہودی بھی طاقت رکھتے ہیں، مسلمان 2-3% ہے. سوچا جب 70 والے نہیں آئے، 2-3% والے کیا آئے؟ آرام سے سو رہا تھا، کمبل اوڑھ کر کے. مگر وہ کہتا ہے تیار رہنا. Even 3 days had passed. ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے، کوئی میرے گھر کا دروازہ زور سے بیل بجا رہا تھا. When I come to out، جب میں باہر آیا، آئسا میں نے دیکھا حافظ جی was in serious mood. حافظ جی was in serious mood. حافظ جی سیریس موڈ میں ہے. بولے رے کہاں سے لکھ پایا یہ؟ بولا کاتب سے. کہا کاتب سو کے لکھ رہا تھا. کاتب سو کے لکھ رہا تھا. کہا کوئی سو کے لکھتا ہے کیا؟ کہا سو کے نہیں لکھتا. کہ یہ کیا ہے؟ ارے یہاں پہ زیر ہے نالائق، یہاں پہ زبر ہے، یہاں پیش ہے، یہاں شد ہے، یہاں وقف لازم ہے، یہاں وقف مطلق ہے، یہاں وقف جائز ہے، یہاں پہ سکتہ ہے، یہاں پہ سجدہ ہے، یہاں پہ وقفہ ہے، یہاں وقف جبریل ہے، یہاں وقف منزل ہے. جتنی غلطیاں اس نے کتابت میں کی تھی، حافظ جی نے سب کو پورا مجمع بولو الگ کر دیا. اسی وقت دہریہ حقانیت قرآن کو دیکھ کر گر گیا اور کہنے لگا کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف، قرآن پاک
ایک طرف قرآن پاک، ایک طرف سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے اگر قرآن پاک پہ نہیں. یہ دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو مئی میں اسلام کی برائی کرتے ہیں، اللہ کرم ہوتا ہے جون میں ایمان لے آتے ہیں. جون والے جولائی میں، جولائی والے اگست میں، اگست والے ستمبر میں. پہلی بار میں منکا پور میں آیا ہوں، حضور برادر مکرم فخر القرہ کی دعوت پر میں یہاں پہنچا ہوں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کر وہ شعر کا استقبال کریں، لہک کے بولے سبحان اللہ. جو لوگ اسلام پہ بھونک رہے ہیں اور آج ہمیں پریشان کر رہے ہیں، یہاں نماز نہیں پڑھو تو اتنے میلوں پہ اذان دو. ایک شعر سنیے، یہاں کے لیے بالکل نیا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ نکل کر ایک ایک کی شرکت چاہوں گا میں، ایک ایک کی شرکت. نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے. نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے. خدا کے سامنے وہ سر بھی اپنا سر جھکا سامنے وہ سر بھی اپنا سر جھکائیں گے. منکا پور والوں اس کو اٹھا لینا کہ مجھے بالکل یقین ہے میرے بابا نینا ایک دن ایسا بھی آئے گا. نماز نہیں پڑھ سکتے. مجھے بالکل یقین ہے میرے محبوب شرینا ایک دن ایسا بھی آئے گا. مصلا وہ بچھائیں گے، نمازیں ہم پڑھائیں. مصلا وہ بچھائیں گے، نمازیں ہم پڑھائیں گے. آج ہمیں یہاں سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے. سنیں آپ ایک شعر کہ نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں، ہر وطن سے پیارے ہیں ہم کو معین الدین والے. وطن سے پیارے ہیں سب کو معین الدین والے ہیں. ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکر سے. ہم ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین والے ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین. ہاتھ دھو کر نہیں، ہاتھ دھو کر پڑی ہے. تیزی کے ساتھ کوئی مذہب پھیل رہا ہے، کوئی اسلام. دیکھیے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ اسلام میں بہت مشہور ہے، خاص کر ہمارے علماء صوفیاء کرام بتاتے ہیں. اور آج سائنس والوں نے بھی اس کو پروو کیا. کتاب ہے میرے پاس، The Secret Life of
प्लैनेट्स, जितने दरख्त हैं, ये हैं, सब्ज हैं, ये सब इंसानों की तरह इमोशनल होते हैं। हम रोते हैं तो हमारा घर में जो पेड़ पौधा वो भी रोता है। तो जितने भी हैं दरख्त, आदमी, शजर, हजर, ये सब अल्लाह के तस्बीह बयान करते हैं, इमोशनल है सब, मगर हम उसकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। हाँ, अलबत्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल किसी को समझने की सलाहियत दे दे तो बात अलग है। अब सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन रादर दैट, कि दुनिया में अरबों खरबों हिसाब से कुफ्फार और मुशरिकीन हैं जो हमें इस्लाम और कुरान को पसंद नहीं करते, 3 मिनट की आज़ाद पसंद नहीं, मस्जिद, दाढ़ी, टोपी, हिजाब, पर्दा पसंद नहीं, ये कैसे खुदा को याद करते? ये सवाल है। स्कूल जब मैं मदरसे में गया तो जबलपुर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल क्या है, बड़े बड़े हॉस्पिटल। एक दिन एक डॉक्टर ने कहा मौलाना मेरे हॉस्पिटल आना, मैं आपको गौर से देखो। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो हार्ट के बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कराता है। हमने कहा अच्छा जी, आपका वायरल कंडीशन क्या है, कहीं लीकेज तो नहीं, कहीं सूजन तो नहीं, कहीं छेद तो नहीं, दिल के अंदर वगैरह वगैरह। एक दिन मैं गया तो मुझको उन्होंने एक मशीन पे लेटा दिया, ठीक इस तरह जैसे कि इस पे ये आदमी लेटा हुआ, एक मशीन पे लेटा है। और से देखो ना, मशीन पे लेटा दिया और लेटाने के बाद उसके पास जितने भी अप्पू डप्पू चप्पू थे सब उसने मेरे सीने पे लगाया और मैं स्क्रीन पे देख रहा था। वाकई में सब कुछ नज़र आ रहा था, मेरे इल्म के मुताबिक सब कुछ मैं देख रहा था, दिल धड़कन कर रहा, क्या कर रहा, वायरल कंडीशन। डॉक्टर ने मेरे कान में कहा, रिस्पेक्टेड लेट मी मौलाना टेल यू द साउंड ऑफ द हार्ट, मैं आपको दिल की आवाज़ सुनाऊँ क्या? मैंने कहा सुनाइए। थोड़ी सी वैल्यूम को बढ़ाया तो आवाज़ आई। उसने कहा कुछ सुन रहे हो? मैंने कहा आप ही बोलो। क्या आवाज़ आ रही? मैंने कहा आप बोल दो। तो डॉक्टर ने कहा दिल की आवाज़ को डब डब, क्या बोली सही है? लब डब। चूंकि दिल जो है ना ये खून को खींचता भी है और फेंकता भी है। दिया दिया दिया, तो एक साउंड है, एक कैफियत है, उस कैफियत को डॉक्टरों ने लब डब का नाम दिया। लेकिन जब मैं हुजूर महबूब शाह बीना की बारगाह में पहुंचा, महबूब शाह बीना उनके बारगाह में किया, कहा अखबिरनी हजरत मादा यक़ूलुल क़ल्ब, मुझे आप बताएं कि दिल क्या कहता है। कुछ लोग बोलते हैं धक धक, कुछ लोग धुक धुक, कुछ लोग डब डब, कुछ लोग डब डब। तो हजरत ने फरमाया मौलाना रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक, न लब डब, न डब डब। अरे बताओ दुनिया को, दिल तो रब रब बोलो। दिल तो रब रब बोलता है। हकीकत को कुरान पाक ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अब जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, उनसे मैं कहता हूँ कि तुम एक छुरी लो। जो लोग इस्लाम को मिटाने कहते हैं अल्लाह, मैं उनसे कहता हूँ तुम एक छुरी लो और अपने दिल को चीरो और अंदर जो दिल है उसको निकालो। जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं मियाँ, वो एक छुरी ले, अपने दिल को चीरे और दिल को निकाले और सुने तो दिल भी बोल रहा है रब 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 रब। काटो इसको। अब जो आदमी दिल चीरेगा, अपने दिल को काटेगा, सीना चीरेगा, वो जिंदा रहेगा। तो जो इस्लाम को मिटाएगा वो तो खुद मिट जाएगा। इस्लाम तेरी नफ्स में डूबेगी हश्र, तेरी रगों में खून है रवा। चार यार का लोग इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप उससे कहीं तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है। अच्छे चला देते हैं। चलिए तादाद के साथ
ادھر سنیے بن بلائے جناب بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز عورتوں کے لیے مشکل ہے، مرد کے لیے آسان ہے۔ میں نے کہا یہ الٹا ہے، عورتوں کے لیے ہر چیز آسان ہے، فرض نماز، فرض روزے، عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، چوتھی گولی کڑوی، الا من رحم ربک، چوتھی گولی کڑوی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتیں ڈری ڈری رہتی ہیں، دبی دبی، جیسے اگر میاں گھر جائے تو عورت اس طرح چھپ جاتی ہے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ 1.5 مہینے سے میں پریشان ہوں، میڈیا کہہ رہا عورت پریشان، 1.5 مہینے سے ہم پریشان، یہاں وہاں بھاگے بھوکے پیاسے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں، ہر چیز عورتوں کے لیے آسان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ عورتوں کو پردہ کیوں کرواتے ہو؟ او بھائی یہ حجاب کیوں ہے؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ لوگ عورتوں کو پردہ کروا رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا بھائی سنو، جو لوگ چاند پہ جا رہے ہو خود پردہ کر کے جا۔ جو لوگ چاند پہ جا رہے ہیں خود پردہ کر کے جا رہے ہیں، اب پوری ٹیم پردے میں، پوری ٹیم پردے میں ہے۔ جو کام تم چاند پہ جا کے کر رہے ہو، ہماری عورتیں گھر میں جھاڑو تیرا چاند پہ جانا ایک طرف، میری فاطمہ بہن کا جھاڑو لگانا۔ میں آپ کو اور بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عورتوں کو لپیٹ کے کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا لباس ہے، لباس عذاب نہیں، لباس مینٹلیٹی کریٹ کرتا ہے، منصب کو یاد دلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کامن پولیس کا لباس الگ، ٹریفک پولیس کا لباس الگ، جنرل پولیس کا لباس الگ، وایو سینا کا الگ، آرمی کا الگ، فوجیوں کا الگ، جل سینا والوں کا الگ، تل سینا کا الگ، وایو سینا کا الگ، ڈاکٹر کا الگ، مریض کا الگ، مجسٹریٹ کا الگ، اسپائس جیٹ والوں کا الگ،